درود پاک ویسے ہر دن پڑھیں سبحان اللہ، برکتیں ہی برکتیں ہیں، مگر جمعے کے دن اللہ اکبر۔ آپ جب درود کے فضائل احادیث کی کتابوں میں دیکھتے ہیں نا تو باقاعدہ الگ چیپٹر باندھا محدثین نے، یعنی عام درود پاک کے فضائل لکھے، پھر ایک آپ کو درود پاک کی فضیلت کی کتاب میں الگ چیپٹر ملے گا کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل، یعنی اتنی حدیثیں ہیں اسپیشلی فرائیڈے کے لیے، جمعے کے دن کے لیے۔ بڑی مشہور حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب یہ کتنی پیاری حدیث ہے۔ ایک اسی طرح کی حدیث یہ بیسیکلی کثرت سے بتانے کے لیے، انکریج کرنے کے لیے کہ درود اس دن زیادہ پڑھے جائیں، گناہوں کی معافی کا ایک ایسا سبحان اللہ سلسلہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو یہ دن تو سبحان اللہ گناہ گاروں کی بن آتی ہے، گناہ گاروں کو موقع دیا جاتا ہے کہ پورے ہفتے میں اگر کوئی کمزوری رہ بھی گئی ہے تو اب جمعہ آ گیا ہے، اب درود پڑھ لو، اب تلاوت کر لو، اب دعائیں کر لو، اب اللہ سے رجوع لے آؤ۔ یہ جمعے کا دن سبحان اللہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جمعہ کے دن کوئی نیکی کی جائے اللہ کی بارگاہ میں جمعے کا شرف اور مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ جمعہ کی ایک نیکی 70 گنا اس کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ملٹی پلائی بائی 70۔ سوچئے، اب سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، کاروباری لوگ بھی بیٹھے ہوں گے، ہمارے یہاں نارملی سپر اسٹور پہ یا کسی جگہ پر مارکیٹس وغیرہ میں اسکیم لگتی ہیں، 25% ڈسکاؤنٹ، 50% ڈسکاؤنٹ، بائی ون گیٹ ون فری، ایک خریدو دوسرا فری۔ لوگ گرمیوں کی چیزیں سردیوں میں خرید لیتے ہیں، ارے بھائی ابھی تو گرمیاں، ابھی سے جیکٹ خرید دی ہے یار، سستا مل رہا تھا، ایک فری مل رہا تھا، سردیوں میں کام تو آئے گا نا، چلو لے لو بھائی۔ سردیوں میں گرمیوں کی چیزیں خرید رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ سستا۔ ہم دنیا کے نفع کے لیے، دنیا کے بینیفٹ کے لیے ٹریول بھی کرتے ہیں، جا کر خرچ بھی کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے افریقہ کے غالباً ایک ملک میں تھا، تو بارڈرز ملے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بارڈر ہم نے کراس کیا، ایک ملک کا جیسی بارڈر کراس کیا، بارڈر کراس کرتے ہی ایک بہت بڑا ویرانہ تھا لیکن بہت بڑا شاپنگ مال بنا ہوا اور گاڑیوں کی قطاریں۔ تو میں نے اسلامی بھائی سے پوچھا یار اس ویرانے میں اتنا بڑا شاپنگ مال اور اتنی گاڑیاں؟ تو انہوں نے وجہ پتہ کیا بتائی؟ کہتے جس ملک کے بارڈر کے ساتھ یہ سٹور ہے نا، اس ملک میں ٹیکس ہے، یہ ملک ٹیکس فری ہے۔ اچھا، اس ملک نے اپنے بزنس کو چلانے کے لیے اپنے ملک کے اندر مال بنے ہوں گے، ایک اسپیشل مال یہاں بنا دیا تاکہ اس ملک والے سفر کر کے آئیں اور پورے مہینے کا سامان اس اسٹور سے لے کے واپس چلے جائیں، صرف ٹیکس بچانے کے لیے ایک ایک مہینے کا سامان۔ اچھا، گاڑیوں کی لائنیں۔ اب بتاؤ یار، ہم دنیا کمانے کے لیے، سفر کرنے کے لیے تیار ہیں، نفع کمانے کے لیے وقت دینے کے لیے تیار ہیں، ہر جمعے اسکیم اناؤنس ہے، ایک نیکی کرو 70 گنا ثواب کماؤ گے۔ بتاؤ کیا ذہن ہونا چاہیے کہ یار بس جمعے کا دن تو قرآن پڑھوں گا، درود پڑھوں گا، صدقہ کروں گا۔ سبحان اللہ، ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہمارے صحابہ علیہم رضوان ڈھونڈ ڈھونڈ کے نیک اعمال کرتے تھے کہ یہ بھی عمل کر لوں، یہ بھی کر لوں، اور جمعے کے دن اسپیشلی۔ تو اللہ کرے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میں نے جمعے کو زیادہ نیکیاں کرنی۔ اچھا، اب اس پہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ نے ذہن بنایا ہوا ہے کہ یار پیر والے دن جو ہے نا میں نے کسی مریض کی عادت رشتہ دار ہے وہاں جانا ہے، یا میں نے جناب سیٹرڈے یا سنڈے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کسی کی ہیلپ کرنی ہے، آپ نے کوئی نیکی پلان کی ہوئی ہے ہفتہ اتوار پیر منگل میں، تو کوشش کر کے اس کو جلدی کریں اور فرائیڈے میں کر لیں۔ ایک پوائنٹ آپ نے دیکھا، میں نے یہ نہیں کہا کہ اس کو اگلے جمعے کریں، ہاں ڈیلے نہ کریں، تھوڑا جلدی کر کے اس جمعے کو کریں تاکہ 70 گنا جو ہے وہ اس میں ثواب کما لوں، برکتیں حاصل کر لوں۔ تو اللہ کرے کہ میں اور آپ نیکیوں کے حریص بن جائیں۔ نیکیوں کی جو لالچ ہے نا، لالچ میں یہ بھی کر لوں، میں یہ بھی کر لوں، میں سجدہ بھی کروں، میں تلاوت بھی کروں، میں صدقہ بھی دوں، یہ تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ اور صحابہ کرام میں ہمیں نظر آتا تھا، پیچھے نہیں ہٹتے تھے صحابہ، ہمیں اعلان کیا جا رہا ہے کہ یہ موقع ہے، یہ نیکی ہے، اور پھر بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ، کیونکہ یاد رکھو جس طرح کاروباری لوگ کہتے ہیں نا سیزن ہے نیکیاں کر لو، بالکل اسی طرح جب تک میری اور آپ کی سانسیں باقی ہیں نا، نیکیوں کا سیزن جاری ہے۔ جتنی نیکیاں کمانی ہے کما لو، یہ مائنڈ سیٹ بنا لو کہ یار پتہ نہیں کب مر جاؤں، اور نیکی اور نیکی۔ جس طرح پیسے کمانے کا ذہن ہوتا ہے نا، اللہ کرے اس سے زیادہ میرا اور آپ کا نیکیاں کمانے کا ذہن ہو جائے، یار تھوڑی اور نیکی کما لو، تھوڑی اور۔ مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، کسی نے کہا ذرا بیٹھیے 10 منٹ بعد وہ بھائی آئیں گے۔ اب ہم 10 منٹ کس طرح گزارتے ہیں؟ موبائل نکالا اور جناب دیکھنا شروع، 10 منٹ کیا 15 منٹ بھی گزرتے ہیں پتہ نہیں چلے گا، لیکن یہ 15 منٹ میں کیا ملا آپ کو؟ شاید گناہ ہی ملے ہوں گے، کیونکہ ہمارے موبائل میں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں یا تو حرام دکھا دیتی ہیں یا حرام سنا دیتی ہیں۔ لیکن اگر نیکیوں کا ذہن ہو تو بندہ سوچے یار 10 منٹ میں تو میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں،
10 قرآن کا ثواب ہے. موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ ہو, قرآن شریف نکالا اور یاسین شریف پڑھ لی, ویٹنگ ایریا کے اندر 10 قرآن کا ثواب کما لیا. اگر یہ مائنڈ سیٹ ہو, بندہ کہ یار اتنی دیر میں تو 100 بار درود پاک پڑھ لوں گا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دوزخ کی آگ اور نفاق سے بری ہے. 5 منٹ 10 منٹ میں میں اتنی نیکیاں کما سکتا ہوں, لیکن مائنڈ سیٹ ہی نہیں ہے, گھنٹوں ضائع کر دیں گے, نیکی کمانے کا ذہن نہیں بنتا. اگر یہی 10-15 منٹ میں مجھے پیسے ملنے ہوتے تو بتاؤ ہم کیا کرتے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بہرحال جمعہ کا دن یہ بہت کمال کا دن ہے. ہر جمعے کے دن آپ کو اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب مل سکتا ہے. ایک اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 1.5-2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہے. 2 لاکھ روپے ہر جمعے کو صدقہ کرو, مہینے کے ہو گئے 8 لاکھ روپے. بندہ بولے غریب آدمی 8 لاکھ ہر مہینے؟ جی جناب, ہر مہینے 8 لاکھ کم و بیش آپ صدقہ کرنے کا ثواب کما سکتے ہیں. کیسے؟ کتنا آسان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ کی رحمت سے ہر جمعے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تیری نوری مخلوق کے صدقے ہم پر رحم فرما, ہماری مغفرت فرما. مگر جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی آ کر امام کا خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو جلدی آ کر, کچھ منٹ پہلے آ کر. اچھا, علم دین الگ ملتا ہے, ظاہر ہے یہاں ہر جمعے بیان ہوتا ہے, وہ بیان سننے کو آپ کو الگ ملے گا, نیکی کی دعوت الگ ملے گی, اور سبحان اللہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب. تو مبارک ہو انہیں جو جلدی آتے ہیں. تو بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ جب بات جمعے پر ہی ہو رہی ہے تو ایک میں نے اور آپ کو پیغام دینا تھا. جمعے کو خطبہ دیا جاتا ہے, سالوں سے خطبہ سن رہے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری عمر شاید 17-18 سال تھی تو سن کر آدھا خطبہ تو مجھے اسی وقت یاد ہو گیا تھا. اب شاید پونا یاد ہو گیا ہوگا. آپ میں سے بھی کئیوں کو 60-70-80% خطبہ یاد ہوگا کیونکہ ہر جمعے سنتے ہیں. مگر کس کو یہ تجسس ہوا کہ یہ ہر جمعے امام صاحب پڑھتے ہیں, اس میں پیغام کیا ہے, اس کا ترجمہ کیا ہے, اس میں ہمیں کیا جاتا ہے؟ بس سر جھکاتے ہیں, ہاتھ باندھتے سنتے رہتے ہیں, کچھ سو بھی جاتے ہوں گے. ارے اللہ کے بندو سوچو تو صحیح کہ ہر جمعے کو سنتا ہوں, آدھا پونا یاد بھی ہو گیا, پیغام کیا ہے؟ 2 باتیں, ایک حدیث پاک اور ایک خوبصورت پیغام. ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں, ٹھیک ہے. حدیث ذرا سنیے گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت. سنے ہوئے نا یہ الفاظ؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یار یہ الفاظ تو کانوں میں ہر جمعے ہی آتے ہیں, ٹھیک ہے. آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. یہ حدیث ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن کی ایک آیت تلاوت ہوتی ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. یہ کانوں نے کئی بار, کہوں کہ سینکڑوں بار سنے ہیں, مگر اس میں پیغام کیسا ہے, دل ہلا دینے والا پیغام, بڑا سمجھانے والی بات ہے اس حدیث میں. البر لا یبلا. میرے آقا فرماتے ہیں نیکی پرانی نہیں ہوتی, کرتے جایا کرو, یہ نیکی تمہارے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے. میں اور آپ بھول جائیں گے, میرا رب نہیں بھولتا, اس کے خزانے بڑے ہیں. جہاں نیکی پرانی نہیں ہوتی نا, اگلا جملہ سنو, وَالذَّنبُ لَا يُنسَى. گناہ بھلایا نہیں جاتا. میں اور آپ بھول گئے, افسوس یہ ہے. عجیب کہانی ہے, یہ تو ایک عجب الگ ٹاپک ہے کہ آج جس سے ملاقات کرو اس کو 15 سال 20 سال 25 سال پرانی نیکیاں یاد ہیں. لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں 1990 میں حج کیا تھا, 95 میں عمرہ کیا, 2002 میں فلاں مسجد بنائی. آپ کی دعوت اسلامی کے قافلے میں بھی 2005 میں گیا تھا. ساری نیکیاں 15 20 سال پرانی یاد ہیں. گناہ کل جھوٹ بولا تھا یاد ہے, کل رات کو بدنگاہی ہو گئی تھی وہ یاد ہے, پرسوں غیبت کی تھی وہ یاد ہے. سالوں تو چھوڑو, ہم گھنٹے پہلے کا گناہ بھول جاتے ہیں. مگر حدیث ڈرا رہی ہے, سمجھا رہی ہے کہ دیکھو وَالذَّنبُ لَا يُنسَى. گناہ بھلایا نہیں جاتا. تم بھول گئے ہو مگر کہیں لکھا ہوا ہے, جواب دینا ہے. اور آگے فرمایا وَالدَّيَّانُ لَا يَمُوتُ. فرمایا کہ جو فیصلہ کرنے والا ہے اسے موت نہیں آتی. اللہ کو موت نہیں آنی, میں اور آپ مر جائیں گے. جس نے ڈیسیشن لینا ہے, جس نے فیصلہ کرنا ہے, اسے موت نہیں آنی. پھر آگے فرمایا اعمل ما شئت کما تدین تدان. کر لے جو کرنا ہے, جیسی کرے گا. پھر قرآن کی آیتیں سمجھا رہی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. جو ذرہ بھر نیکی کرے گا, بھلائی کرے گا, وہ دیکھے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. کہ جو ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا. اتنا شاندار جمعے کا پیغام ہر جمعے خطبے میں دیا جاتا ہے. اللہ کرے یہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے. دروازہ بند کر کے, اندھیرا کر کے, اکیلے میں گناہ کرنے والا سوچے کہ ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں دیکھ رہا مگر میرا رب دیکھ رہا ہے, مجھے اس ذرہ بھر گناہ کا بھی جواب دینا پڑے گا.
لوگ کہتے ہیں چھوٹی سی بات ہے یار، چھوٹا سا گناہ ہے، ٹھیک ہے چلتا ہے، سبھی تو کرتے ہیں. نہیں جناب، وہ نقطہ نواز ہے، وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 بندوں کے قاتل کو معاف کر دے، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو ایک نقطے پر پکڑ. ہمیں ڈرنا ہوگا، ہمیں خوف اپنے دل میں طاری کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گناہ میری آخرت میں میری پکڑ کا سبب بن سکتا. بالکل اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، یار سنت غیر موقدہ ہی ہے نا، نفل ہی تو ہے نا، سنت ہی تو ہے نا، ٹھیک ہے درود پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ارے یار کون اجتماع میں جائے، کون درس میں بیٹھے، صدقہ دینا کوئی واجب تو نہیں، زکوٰۃ تو پوری دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں سمجھ کر چھوڑتے ہو. ارے وہ تو کتے کو پانی پلانے والے کو اس سبب سے بخش دیا کرتا ہے، راستے سے پتھر ہٹانے والے کو بخش دیا کرتا ہے. فرمایا نا البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوگی، کرتے جایا کرو. اللہ کرے کہ یہ ذہن بن جائے کہ بس میں زیادہ سے زیادہ نیکی کروں، دو لوگوں کے دلوں میں خوشی داخل کروں، مسلمانوں کی خیر خواہی کروں. اس ایک ہی حدیث پر، ان آیتوں پر میں مزید بھی بہت بات کر سکتا ہوں، لیکن میں نے اشارہ دیا کہ ضرور اس پر توجہ. اور ایک شاندار پیغام ہر جمعے میں ہم سنیں، کیا شاندار وہ پیغام ہے. وہ پیغام ہے الا لا ایمان لمن لا محبت. یاد ہے سب کو؟ جمعے میں سنتے ہو نا، اور 3 بار کہتے ہیں امام صاحب، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. کبھی تو امام صاحب کو روکتے، حضور یہ ہر جمعے کو پڑھتے بتائیں تو اس میں ہے کیا، ہمیں کیا ضرورت، جمعہ ہو گیا بس، ٹائم پورا ہو گیا، فرض پورا ہو گیا. ارے اللہ کے بندو سمجھو تو صحیح اس میں میسج کیا ہے. اللہ اکبر، سنو اس کا مطلب کیا ہے، سنو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے. ارے جس دل میں نبی پاک سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ایسے ہی نہیں لکھتے کہ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے بغیر. اور یہ بات ایسا لگتا ہے انفارچونیٹلی کہ غیر مسلم جانتے ہیں، تبھی تو وہ سازشیں کرتے ہیں. انہیں پتا ہے، آپ بتائیں دنیا کے کس ملک میں نماز روکی جاتی ہے؟ نہیں روکی جاتی. مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نہیں روکتا، قرآن چھپ رہے ہیں. لیکن بار بار اگر حملہ ہوتا ہے، بار بار اگر اٹیک ہوتا ہے، تو اس لیے ہوتا ہے کہ ان مسلمانوں کے دلوں سے ان کے نبی کی محبت کو نکال. ان مسلمانوں کے دلوں میں اگر یہ محبت رسول رہ گئی تو یہ پھر بھی دوبارہ آ کر یکجا ہو جائیں گے، ایک ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے. کسی طرح دل سے محبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکالی جائے، اور اسی وجہ سے یہ ساری سازشیں کی جاتی ہیں. معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیاں کی جاتی ہیں تاکہ چیک کیا جائے ان پر اثر بھی پڑتا ہے کہ نہیں، کوئی اوپر نیچے ہوتا بھی ہے کہ نہیں، کہ اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا کا دستور ہے جب کسی چیز کی ڈیفیشینسی ہو جائے نا تو اس کی ایفیشینسی بڑھائی جاتی ہے. مثال کے طور پہ کسی کے جناب جسم میں وٹامن ڈی کم ہو، ہم کیا کرتے ہیں، وٹامن ڈی کی ٹیبلٹس لے کر اس کو پھر بڑھاتے ہیں. کیلشیم کی کمی ہو، ڈاکٹر کہتا ہے بھائی تھوڑی کیلشیم کی دوائی پیو، تمہارے اندر کیلشیم کی کمی ہو رہی ہے. جب کسی چیز کی کمی کی جائے اس کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے. اگر یہ دنیا کے چند لوگوں کا یہ پلان ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے عشق رسول نکالو، تو اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ انشاءاللہ عشق رسول کو اب اضافہ کریں گے، اب نبی پاک کی محبت میں اور اضافہ کریں گے، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاریں گے، خود بھی سچے عاشق رسول بنے، اپنی نسلوں کو عاشق رسول بنائیں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. 30 سال پہلے، یہ آج کل کا شعر نہیں ہے، اب بچپن سے یہ نعت سن رہے ہیں، کم و بیش 25-30 سال پہلے میرے مرشد نے کیا پیاری التجا پیش کی، اپنی نسلوں کے لیے کیا ہمیں پیغام دیا. کہتے میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں تیرے عشق ہی میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا مدنی مدینے والے. یہ ہے پیغام دعوت اسلامی کا کہ ہم بھی عاشق رسول بنیں، کسی صورت ہمارے دل سے عشق رسول کم نہ ہو، اور جناب ہماری نسلوں میں ہم عشق رسول اتاریں. تو مجھے اور آپ کو اس ڈیفیشینسی کو ایفیشینسی میں، اس میں اضافے کا اہتمام کرنا ہوگا. اب آئیے دیکھتے طریقے کیا ہیں، کیسے عشق رسول بڑھے گا، کیسے دلوں میں محبت رسول بڑھے گی. کیونکہ جمعے کا یہ اعلان ہر جمعے سنتے ہو، الا لا ایمان لمن لا محبت لا. وہ ایمان ہی کامل نہیں ہے، وہ ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہے جس دل میں عشق رسول نہیں ہے. تو عشق رسول بڑھے گا کیسے جناب؟ تو دنیا کا بڑا سمپل فارمولا ہے کہ عشق بغیر اطاعت کے کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا. دنیا میں بھی آپ جس سے محبت کریں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ جس سے محبت کریں اس کی بات نہ مانیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے محبت بڑی کرتا ہوں، مانوں گا ایک بھی نہیں آپ کی؟ نہیں جناب. جس سے محبت ہوتی ہے بندہ کہتا ہے آپ کے لیے جان حاضر، آپ حکم تو کریں، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر. یہ دنیا کا دستور ہے. تو اگر آپ واقعی نبی پاک سے محبت کرتے ہیں یا سچے عاشق رسول بننا چاہتے ہیں
تو پھر فرمان رسول پر عمل کرنا ہوگا، نبی پاک کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، اطاعت رسول کرنی ہوگی، تبھی آپ سچے عاشق رسول کہلائیں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک طرف تو میں نعرہ لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اور دوسری طرف نبی پاک کا طریقہ قبول نہ ہو، نہ سچ قبول ہو، نہ مسلمانوں کی خیر خواہی قبول ہو، معاذ اللہ، نہ سنتیں قبول ہو، نہ نماز قبول ہو۔ جمعے کی نماز میں مسجدیں فل ہیں، کیا عصر کی نماز میں بھی ہوں گی؟ کیا عصر فرض نہیں ہے؟ کیا مغرب فرض نہیں ہے؟ کیا عشاء فرض نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ان گستاخان رسول کو یہ جواب دینا ہے کہ تم جتنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ شان میں گستاخی کرو گے، دنیا میں تو نیست و نابود ہو ہی جاؤ گے، مگر تم دیکھو گے کہ تمہارا ہر قدم ہمارے عشق رسول میں اضافے کا باعث بنے گا، ہمارے انشاءاللہ نبی پاک کے قریب ہونے کا باعث بنے گا۔ آؤ نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزرے گی۔ میرا چہرہ، میرا لباس، میرا کردار بتائے کہ میں کس کا امتی اور کس کا عاشق ہوں۔ ارے مجھے بتانا کیوں پڑے میں کس کا امتی ہوں، مجھے دیکھ کر پتا چل جائے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، حضور فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشقوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ جمعے کا دن ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرنے کا دن ہے، تو ہمیں جمعے کے دن مزید نیکیاں کرنے کی اور اچھی نیتیں کرنے کی سورہ کوثر۔ سورہ کوثر کا تعارف، مقام نزول۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سورہ کوثر جمہور مفسرین کے نزدیک مکیہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک مدنیہ ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس صورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں، 10 کلمے اور 42 حروف ہیں۔ کوثر نام رکھنے کی وجہ، کوثر سے دنیا اور آخرت کی بے شمار خوبیاں مراد ہیں اور جنت کی ایک نہر کا نام بھی کوثر ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ کوثر کہتے ہیں۔ سورہ کوثر کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت بیان فرمائی ہے، اور اس میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اس فضل و احسان کا بیان ہے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فرمایا۔ نمبر 2، دوسری آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کے شکریے میں نماز پڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔ نمبر 3، تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔ سورہ ماعون کے ساتھ مناسبت، سورہ کوثر کی اپنے سے ماقبل سورت ماعون کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جو صفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف سورہ کوثر میں بیان کیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ترجمہ، اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، کوثر کی تفسیر میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں اور کثیر فضائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی عطا کیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت بھی، دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی، فتوحات کی کثرت بھی، اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں عطا کی جن کی انتہا نہیں۔ آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ سے حاصل ہونے والی معلومات، اس سے 5 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر دی ہے، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی۔
نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا ان کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کی وجہ سے ہے، جو شان محبوبیت کی صورت ہے، کیونکہ یہاں یہ فرمایا أعطيناك، ہم نے آپ کو عطا فرمائی، یہ نہیں فرمایا کہ اعطینا الرسول یا اعطینا النبی۔ نمبر 3، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور احسان کی وجہ سے ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا اور عبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہیں جو چاہیں عطا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدحت خود رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہیں۔ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں نا، اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ فصل لربك وانحر، تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بے شمار بھلائیاں عطا کی ہیں، اور آپ کو وہ خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے اس رب عز و جل کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا کر کے عزت و شرافت دی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذبح کرنے والوں کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عز و جل کے لیے اور اس کے نام پر قربانی کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ نماز سے نماز عید مراد ہے۔ إن شانئك هو الأبتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ شان نزول، جب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہ رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ سورہ کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کفار کا بالغ رد فرمایا، اور اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمہارا دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرتے رہیں گے، اور آخرت میں آپ کے لیے وہ کچھ ہے جس کا کوئی وصف بیان ہی نہیں کر سکتا۔ تو جس کی یہ شان ہے وہ ابتر کہاں ہوا، بے نام و نشان اور ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس صورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، عاص بن وائل شقی نے جو صاحبزادہ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال پرملال پر حضور کو ابتر یعنی نسل بریدہ کہا، حق تعالی نے فرمایا إنا أعطيناك الكوثر، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی کہ اولاد سے نام چلنے کو تمہاری رفعت ذکر سے کیا نسبت، کروڑوں صاحب اولاد گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانتا، اور تمہاری ثنا کا ڈنکا تو قیامت تک اکناف عالم اور اطراف جہاں میں بجے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ اطباق فلک آفاق زمین میں پڑھا جائے گا۔ پھر اولاد بھی تمہیں وہ نفیس و طیب عطا ہوگی جن کی بقا سے بقائے عالم مربوط رہے گی۔ اس کے سوا تمام مسلمان تمہارے بال بچے ہیں، اور تم سب مہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کار کو نظر کیجئے تو تمام عالم تمہاری اولاد مانوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، اور تمہارے ہی نور سے سب کی آفرینش ہوئی۔ اسی لیے جب ابو البشر آدم تمہیں یاد کرتے تو یوں کہتے، یا ابنی صورتن و ابا یا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ۔ پھر آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے اس کا حال تو خدا ہی جانے، جب اس کی یہ عنایت بے غایت تم پر مبذول ہو تو تم ان اشقیاء کی زبان درازی پر کیوں ملول ہو، بلکہ فصل لربك وانحر، رب کے شکرانے میں اس کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ إن شانئك هو الأبتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اسے ناز ہے، یعنی عمرو و حشام رضی اللہ تعالی عنہما
وہی اس کے دشمن ہو جائیں گے اور تمہارے دین حق میں آ کر بوجہ اختلاف دین اس کی نسل سے جدا ہو کر تمہارے دینی بیٹوں میں شمار کیے جائیں گے۔ پھر آدمی بے نسل ہوتا تو یہی صحیح کے نام نہ چلتا، اس سے نام بد کا باقی رہنا 1000 درجے بدتر ہے۔ تمہارے دشمن کا ناپاک نام ہمیشہ بدی و نفرین کے ساتھ لیا جائے گا اور روز قیامت ان گستاخیوں کی پوری سزا پائے گا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اتنا بلند ہے کہ ان کے گستاخ کو اس کی گستاخی کا جواب خود رب تعالیٰ دیتا ہے۔ پاک علیہ السلام کا فرمان کہ جو کوئی شخص جمعہ کے دن مجھ پر 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر جمعے کو کثرت سے درود پاک پڑھتے رہا کریں، محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب جمعے کو یہاں حاضری ہوتی ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایک آیت یا کچھ آیتیں ہم سنتے ہیں اور ان آیتوں سے ملنے والا میسج، پیغام سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ایک ایسی آیت اور اس کا جز بیان ہوگا کہ جو ہم سب کے لیے دلاسا بھی ہے، ہم سب کے لیے گائیڈ لائن بھی ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ قرآن میں فرمایا رب کریم نے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ یہ بڑی کمال کی تسلی بھی ہے، ہمارے لیے گائیڈ لائن بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز ہمیں بڑی ناپسند ہوتی ہے، یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، مگر اللہ فرما رہا ہے ہو سکتا ہے تمہیں ناپسند ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بڑی بھلائی رکھی ہو، بڑی خیر رکھی ہو۔ آج انشاءاللہ اس موضوع کو بھی سمجھیں گے، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج ایک نئی معلومات بہت سارے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور ہمارے ویورز کے لیے بھی یہ نئی معلومات ہوگی کہ پچھلے دنوں عاشورہ کے دنوں میں ہم نے کربلا کے بارے میں، امام حسین اور ان کے خاندان کی قربانیوں کے بارے میں جانا، مگر شاید آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کربلا کے بعد ایک اور کربلا بھی ہوئی جس میں حضرت علی، پہلے کربلا تو وہ تھی جس میں حضرت علی اکبر شہید ہوئے، حضرت علی اصغر رحمت اللہ تعالی کے گلے پر تیر چلایا گیا، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے مثال اور لازوال قربانی دے کر اسلام کو ایک نئی زندگی بخشی، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن اس کربلا کے بعد ایک اور کربلا بھی ہوئی تھی۔ شاعر لکھتے ہیں نا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ ایک مشکل سے کبھی کبھی گزرتے ہیں تو بندہ سمجھتا ہے اب فارغ ہو گیا میں، مگر سامنے ایک اور مشکل بعض اوقات انتظار کر رہی ہوتی۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ اس مشہور کربلا کے بعد ایک اور کربلا کیسے ہوئی؟ وہی عاشورہ کا دن تھا، وہی اہل بیت کا خاندان تھا، وہی کوفہ کے لوگ تھے، وہی ان کی بے وفائی تھی، وہی یزیدی تخت حکومت اور وہی اس کا ظلم و ستم تھا۔ فرق تھا تو صرف تاریخ کا اور افراد کا۔ پہلے کربلا میں قربانی دینے والے حضرت امام حسین تھے اور دوسری بار قربانی دینے والے آپ ہی کی آل میں سے آپ کے پوتے حضرت زید بن علی رحمت اللہ تعالی تھے۔ اس وقت کوفہ کا گورنر ابن زیاد تھا، اس بار کوفہ کا گورنر یوسف بن عمر تھا۔ پہلے تخت حکومت پر یزید پلید تھا، اس بار تخت حکومت پر حشام بن عبد الملک برا جمان تھا۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ بہت ساروں کے لیے نئی بات ہوگی کہ ایسا دوبارہ بھی ہوا تھا۔ جی ہاں، حضرت زید بن علی، یہ حضرت علی اوسط یعنی امام زین العابدین کے صاحبزادے تھے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ پوتے تھے۔ بہت ہی باکمال عالم دین، مفسر قرآن اور اس قدر بڑے محدث تھے کہ آپ کے شاگردوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، یعنی کتنی بڑی ہستی ہوں گے جن کے شاگرد اتنے بڑے ہیں کہ پوری دنیا میں فقہ حنفی جو لوگ ہم جن کو فالو کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، یہ حضرت زید بن علی کے شاگرد تھے۔ اچھا، زید بن علی جو تھے یہ نبی پاک نے پہلی بشارت دے دی تھی، پہلی بتایا تھا کہ ایک ایسی شخصیت نے آنا ہے میری نسل میں سے، اور یہ نبی پاک کو بڑے پیارے بھی تھے۔ یاد رہے کہ ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام حضرت زید ہیں، زید بن حارثہ، جن کا نام قرآن میں بھی آیا، ایک ہی صحابی کا نام قرآن میں آیا ہے اور نبی پاک نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بھی بنایا تھا۔
ہوا کیا کہ ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دیکھا تو رو دیے، حضرت زید بن حارثہ کو دیکھ کر رو دیے، اور کہتے ہیں میرے اہل بیت میں سے ایک مظلوم ہوگا، اس کا نام بھی اس یعنی زید کے نام پر ہوگا۔ ابھی وہ والے زید آئے نہیں ہیں، لیکن نبی پاک حضرت زید بن حارثہ کو دیکھ کر اس زید کو یاد کر رہے ہیں کہ میری آل میں سے، میری نسل میں سے ایک بندہ آئے گا جس کا نام زید ہوگا، اے زید وہ تمہارے نام پر ہوگا۔ اسی نام کا وہ مظلوم اللہ پاک کا کلمہ بلند کرتے کرتے شہید ہوگا اور اسے سولی دے دی جائے گی۔ نبی پاک نے غیب کی خبر دیتے ہوئے اپنے بعد آنے والے واقعے کی خبر دی اور فرمایا اے زید بن حارثہ میرے قریب آ جاؤ، اللہ پاک میرے دل میں تمہاری محبت بڑھائے، بے شک تمہارا نام میری اولاد میں سے میرے محبوب زید کے نام پر ہے۔ نبی پاک اس آنے والے زید سے محبت کا اظہار فرما رہے ہیں اور اپنا محبوب فرما رہے ہیں۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ زید بن علی کون تھے؟ امام زین العابدین کے صاحبزادے کون تھے؟ معاملہ تھا 122 سنہ ہجری کا، یعنی تقریباً کربلا کے واقعے کے 62 سال بعد 62 ایئرز اور گزر گئے، پھر یہ واقعہ ہوا۔ زید بن علی جو تھے وہ مدینہ پاک میں رہتے تھے، آپ کو معلوم ہوا کہ یزید اس وقت کا جو یزید ہے حشام بن عبد الملک، پہلے والے یزید کی طرح وہ بھی دین میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں اس بات سے حیا کرتا ہوں کہ امت کو نیکی کی دعوت دیے بغیر، برائی سے منع کیے بغیر دنیا سے جاؤں اور اپنے نبی کے پاس پیش ہو جاؤں، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور کوئی دین کی خدمت